ہمیں آج کلام دعوت دیتا ہے. آج اس کی آواز کو سنیے. آج خدا کے ساتھ میں یہ رشتہ استوار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، کیونکہ ہمارا خدا ہم پہ اس قدر زیادہ مہربان ہے کہ اس نے اپنا بیٹا ہم سبوں کے لیے قربان کیا ہے. اور ہم لوگ اس کے بیٹے کی اس قربانی کو، جس نے پوری زندگی یہی درس دیا ہے کہ جیسے میں اور باپ ایک ہے تم بھی ایک بنو، کہ تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو جیسے میں اور باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ سب کچھ اس کے رسولوں نے سیکھ کے ہم تک پہنچایا ہے. اس کا کلام اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ اس کے رسول اور شاگرد اسی بات کو سامنے لے کے آتے ہیں کہ ہمیں یکجا ہونا ہے تاکہ ایک غلہ اور ایک چرواہا. لیکن ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ گناہوں کی زندگی جیتے ہیں. اور گناہ کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. آج مجھے یہ ساری کی ساری باتیں یاد کر کے خداوند کے رسولوں سے جڑی ہوئی ایک روایت ذہن میں آ گئی. خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد، اور شاگردوں میں صرف ایک شاگرد ایسا تھا جو نیچرل طبعی موت مرا ہے. آپ لوگ اس کا نام یاد ہے؟ ہاں جی، یوحنا رسول صرف نیچرل ڈیتھ اس کو آئی. باقی کسی کو سنسار کر دیا گیا، کسی کا سر قلم کر دیا گیا، کسی کو تلوار سے، کسی کو تیر سے، کسی کو الٹی صلیب دی گئی. یعنی یہ سارے کے سارے شاگرد اس طریقے سے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں. صرف ایک شاگرد یوحنا رسول، جس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تک میں چاہوں یہ رہے تو رہے گا، اور اس کی صرف نیچرل طبعی موت اس کو آئی. اسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جب مقدس یوحنا بہت بزرگ ہو گیا، اور بزرگ ہونے کے بعد اب وہ خدا کا کلام جب سنانے لگتا تھا تو اس کو باتیں بھولنے لگی تھی اور وہ بول نہیں سکتا تھا پروپرلی. لیکن جس جگہ پہ وہاں وہ اپنے آخری ایام گزار رہا تھا، اس جگہ کے لوگوں نے اس کو سننے کے لیے اتنے زیادہ بےتاب ہوا کرتے تھے کہ لوگ اس کو اٹھا کے اس پنڈال کے اندر جہاں پہ یہ کلام کرتا تھا بٹھاتے تھے کہ یہ کچھ بولے اور ہم لوگ اس کی بات کو سنیں. تو مقدس یوحنا کچھ بھی پراپرلی بول نہیں پاتے تھے. ان کے گھنٹوں کے کلام کے اندر صرف ایک ہی بات بار بار نکلتی تھی، اور وہ یہ بات تھی کہ تم خدا سے پیار کرو کیونکہ اس نے تم سے پیار کیا ہے. کنٹینیوس. اسی لوگ کہتے 20 منٹ کا کلام سنیے، 20 منٹ تو ٹائم ود جاوے کہ اسی ادھر ادھر وکھڑ لگ جانے. وہ لوگ گھنٹوں یوحنا کی باتیں سنا کرتے تھے، خداوند کے اس پسندیدہ شاگرد کا کلام سنتے تھے، اور کلام میں صرف ایک ہی بات تھی کہ خداوند سے پیار کرو کیونکہ اس نے تم سے پیار کیا ہے. کنٹینیوس ایک بات وہ کرتے جاتے تھے. جب تھک جاتے تھے تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. اس کو صرف ایک ہی بات کیوں یاد رہی؟ اتنا سب کچھ اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے یسوع مصلوب ہوا، اتنی خوبصورت انجیل اس نے لکھی، مکاشفہ کی کتاب اس نے لکھی، لیکن اس کو صرف ایک ہی بات یاد ہے، اور وہ کیا ہے کہ خداوند سے پیار کرو کیونکہ اس نے تم سے پیار کیا ہے. اس الفاظ سے جو مجھے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر صرف اور صرف خدا کے لیے جگہ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں دنیاوی رشتے، دنیاوی ناطے، دنیاوی پیار محبت کی باتیں سب زمین پہ رہ جائیں گی. یہ آپ کو کبھی کچھ بھی نہیں دینے والے، یہ عارضی ہے. یوحنا نے وہ حصہ چنا ہے جو دائمی ہے، جو اس کو ہمیشہ یسوع کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ خداوند سے پیار کرتا تھا کیونکہ خداوند نے پیار کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی ہے. کاش ہم بھی اپنے خداوند کو اس کے لوگوں میں ڈھونڈیں، اس کے لوگوں سے پیار کریں
تب جا کے ہم کہہ سکیں گے کہ ہم خداوند کو حقیقی طور پہ دل و جان سے پوری قوت سے پیار کرنے والے ہیں۔ اگر اس کے پڑوسی سے پیار نہیں کیا تو حکم اکیلا اور ادھورا رہ جائے گا۔ خدا ہم لوگوں میں بستا ہے، خدا ہر ایک شخص کے اندر ہے جو اس کو جگہ دیتا ہے۔ آج اسی خداوند کے ساتھ میں یہ رشتہ استوار کرنے کے لیے ہمیں بھی یوحنا کی مانند یہی کہنا ہے کہ میں خداوند سے پیار کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے پیار کیا ہے۔ آئے اپنی زندگی خداوند کے سپرد کریں تاکہ ہم حقیقی طور پہ اس کے لوگوں کو اس میں تلاش کریں، اور جب اس کو ڈھونڈیں گے تو برکت ملے گی، تو خداوند کے ساتھ رشتہ استوار ہوگا۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔